سورہ نور کو عفت کا سورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عفت کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید میں حجاب کا حکم کس کے لیے ہے اور کن لوگوں پر حجاب واجب نہیں ہے؟ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے پہلے لوگ اپنے بڑوں سے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلم اور احتلام کا لفظ خواب میں مجنب ہونے کے معنی میں ہے، جو بالغ ہونے کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن بالغ ہونے کی علامتیں لڑکوں اور لڑکیوں میں الگ الگ ہے، جس کا بیان مراجع کے توضیح المسائل میں بیان ہوا ہے۔ پہلی والی آیت میں بچوں کو 3 معین وقت میں اجازت لینے کے لیے بتایا گیا ہے، لیکن اس آیت میں کوئی معین وقت نہیں بتایا گیا ہے، اور بالغ بچے کسی بھی وقت ماں باپ کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت لیں۔ کسی بھی اجتماعی اور معاشرتی فساد اور برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، جیسے غیر اخلاقی کام کو فقط حد جاری کرنے سے یا تعزیانہ مارنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی اجتماعی اور معاشرتی مسائل میں اس طرح کی رفتار سے اپنے مطلوب نتیجے تک نہیں جا سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جو فکر و تہذیب، اخلاق، صحیح اسلامی تعلیم سے بنا ہو۔ ایسے ایک ماحول کو بنا کر تب سزا کو ایک سبب سارے اسباب میں سے سمجھا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس سورہ نور کو، جس کو عفت کا سورہ بھی کہا جاتا ہے، جو زناکار مرد اور زناکار عورت کی سزا سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرے مسائل جیسے صحیح شادیوں کے اسباب فراہم کرنا، اسلامی پردے کی مراعات کرنا، آنکھیں لڑانے سے منع کرنا، کسی پہ بے عفتی کی تہمت لگانے کو حرام قرار دینا، والدین کے کمرے میں جانے کے لیے بچوں کا اجازت لینا وغیرہ کو بتاتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ نوکر اور بالغ بچوں کو بھی چاہیے کہ بغیر اجازت کے نہ جائیں، یہاں تک کہ نابالغ بچے جو ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی تعلیم دی جائے کہ ماں باپ کے آرام کے وقت ان کی اجازت کے بغیر کمرے میں نہ جائیں۔ یہ ایک اسلامی ادب ہے، اگرچہ افسوس آج کل بہت کم دیکھا جاتا ہے، اور اگرچہ قرآن نے کھلے طور پہ آیتوں میں بیان کیا ہوا ہے، جو مکتوبات اور خطبوں میں بھی کم دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ اس اسلامی حکم کے بارے میں اور اس کی علت کے بارے میں بحث ہو، اور نہیں پتہ کیوں قرآن کے اس یقینی حکم پہ توجہ نہیں دی گئی۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل پہ سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے بچوں کو عادی بنائیں کہ داخل ہوتے وقت اجازت لیں۔ اسی طرح ایسے کاموں سے بھی پرہیز کریں جو بچوں کی تحریک کا سبب بنے، جیسے کسی ایسے کمرے میں عورت و مرد کا سونا جہاں ممیز بچہ سو رہا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس سے بچا جائے، اور یہ جان لے کہ تربیتی نقطۂ نگاہ سے ان کے اوپر
بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایاکم وان یجامع الرجل امرأتہ والصبی فی المہد ینظر الیہما، خبردار ایسی حالت میں جماع نہ کرو کہ کوئی بچہ جھولے سے دیکھ رہا ہو۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو بخوبی جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف۔ نمبر 1، احتلام یعنی نائٹ فال شرعی طور پہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2، بزرگان اور جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے نمونہ اور الگو ہیں۔ نمبر 3، اپنے عمل سے بچوں کی تربیت کریں۔ نمبر 4، وہ قانون اور احکام جو خدا نے عصمت کو بچانے کے لیے بنایا ہے وہ شعوری طور پر اور حکمت سے بنایا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 60 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور وہ عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہوں، جنہیں نکاح کی کوئی آرزو نہ ہو، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے پردے کے کپڑے اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں، اور اگر اس سے بھی باز رہیں اور پاک دامنی سے کام لیں تو یہ اور بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا خوبصورت سا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب اور عورتوں کا پردہ نامحرم کے سامنے جنسی کامک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ صرف انہی جگہوں کو چھوٹ دی گئی ہے۔ جو شہوت ہی نہ رکھتا ہو، ایسا بچہ جو ابھی ممیز تمیز والا، وہ شہوت وغیرہ نہ جانتا ہو، نہ ہوا ہو، اور ایسی بوڑھی عورتیں جو نکاح نہ کر سکتی ہوں۔ یضعن ثیابہن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اوڑھنی یا سر کو چھپانے والی چیز کو ہٹانا ہے، نہ کہ ننگا ہو جانا۔ حجاب کا حکم اسلام کے اصل اور واجبی حکم میں سے ہے، لیکن کیسے پہنا جائے؟ تو اس طرح پہنا جائے کہ وہ سیکشول اپیل، جنسی رجحان کو بڑھانے والا نہ ہو، بلکہ عفت و پاک دامنی کا محافظ اور بچانے والا ہو۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ میں کیا پیغام پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کے قانون اور احکام کو اللہ سبحانہ تعالی انسان کی ضرورتوں، حقیقتوں اور طاقت کو دیکھتے ہوئے بناتا ہے۔ ایسی بوڑھی اور فرتوت عورت جو شوہر نہیں چاہتی، سجتی سورتی نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ آسان ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عورتوں کے لیے چاہے وہ بوڑھی ہوں یا جوان، اپنے سجاؤ اور سنگھار کا دکھانا منع ہے۔ نمبر 3، بوڑھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ شادی نہ کرنے کا رجحان بھی ضروری ہے، تب جا کے وہ اجازت پائے گی کہ اوڑھنی یا دوپٹے کو سر سے ہٹا سکتی ہے۔ نمبر 4، حجاب اور پردہ عفت و پاک دامنی کی ضمانت ہے۔ نمبر 5، حجاب عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 6، آزادی کے ساتھ خبردار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے غلط فائدہ اٹھایا جائے گا تو اللہ بھی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور خلاف کرنے والوں سے نپٹنا جانتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے عفت اور پاک دامنی کے سلسلے میں مفصل گفتگو کی۔ زنا، تہمت زنا، شادی، بیاہ اور فردی اور اجتماعی تمام طرح کی
خوبیوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔